سورة الانعام آیت نمبر 98 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وهو الذي انشأكم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کی۔ ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام۔ آدم سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو نکالا ان کی بائیں پسلی سے، پھر حوا سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ جاری کیا۔ جتنی انسانیت کروڑوں کے اندر موجود ہے، اربوں کے اندر موجود ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، اس کی طاقت کہ ایک جان سے اس نے پورا جہان بسا دیا۔ فمستقر و مستودع، مستقر قرار پکڑنے کی جگہ، مستودع حوالہ کیا جانا، سونپا جانا، جمع کروائے جانے کی جگہ۔ مستقر سے مراد کیا ہے اور مستودع سے مراد کیا ہے؟ اس کی مختلف مرادیں اہل علم نے لکھی ہیں۔ نمبر 1، مستقر سے مراد باپوں کی پشتیں، اور مستودع اس سے مراد ماؤں کے رحم، کہ انسان پہلے اپنے باپ کی پشت میں ہوتا ہے نطفے کی صورت میں، پھر وہاں سے سونپا جاتا ہے رحم کے اندر، وہاں پر یہ اپنا وقت پورا کرنے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ تو ایک معنی اس کا مستقر سے مراد باپوں کی پشتیں، مستودع سے مراد ماؤں کے رحم۔ دوسرا معنی مستقر سے مراد وہ تمام جگہیں، مثلا باپ کی پشت ہو، ماں کا رحم ہو، یہ دونوں چیزیں مراد ہیں۔ بلکہ بعض نے دنیا بھی اس میں شامل کی، دنیا بھی قرار کی جگہ، پہلے باپ، پھر ماں، پھر دنیا۔ ومستودع، یہ جو پہلے 3 مرحلے تھے، یہ یوں سمجھ لیجیے یہ دنیا کے مرحلے تھے۔ پہلے باپ کی پشت میں تھا تو دنیا میں تھا، ماں کے رحم میں آیا تو دنیا میں تھا، پھر خود وجود کی صورت میں دنیا میں آ گیا۔ لیکن اس کے بعد مستودع، سونپا جانا، پھر اس کے بعد آخرت کی منزلیں شروع ہو گئی، قبر میں سونپ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم۔ مستودع اس معنی کے اندر اس کو مستودع سے مراد آخرت، اور مستقر اور مستودع بعض نے اس کے یوں بیان کیا کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر انسان قرار پکڑتا ہے کچھ دیر کے لیے، وہ کچھ بھی ہو، اور پھر مستودع اس کی جو آخری منزل ہے جہاں پر وہ بالآخر سونپا جائے گا، بالآخر جہاں پر وہ ڈالا جائے گا، وہ مستودع۔ اس اعتبار سے جنت یہ جائے۔ تو بہرحال مختلف اس کی تفاسیر کی گئی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے پہلے والی تفسیر کو ترجیح دی ہے، کیونکہ وہ تفسیر بعض متقدمین مفسرین سے منقول ہے۔ تو دیکھو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی طرف اشارہ۔ پہلی بات، اس نے ایک جان سے پورا جہان بسایا۔ دوسری بات کہ اس نے ہر انسان کو کن کن مراحل سے گزارا، مستقر اور مستودع۔ عربی زبان کے اندر مستودع اسٹور کو بھی کہتے ہیں، اسٹور جہاں پر کولڈ اسٹور جو ہوتا ہے، جہاں پر چیزیں جمع کروائی جاتی ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے انسان کو کوئی بے ترتیبہ پیدا نہیں کیا، اس کے لیے مستقر بھی ہے اور مستودع بھی ہے۔ اس کی ابتدا بھی بڑی مرتب ہے اور اس کی انتہا بھی بڑی مرتب ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کوئی چیز خام میٹیریل کی صورت میں جب ہوتی ہے تو وہ بے ڈھنگی سی پڑی ہوتی ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے پہلے رکھا تو مستقر میں رکھا اور ترتیب سے رکھا، اور اس کے بعد جب وہ چیز تیاری کے مراحل میں آئی تو مستودع کے اندر رکھا، یعنی کہ وہاں پر بھی مرتب اور ترتیب طریقے سے۔ تو اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی کمال کاریگری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں سمجھنے والی قوم کے۔ جس کے اندر سوجھ بوجھ ہے وہ یہاں سے ضرور نصیحت پکڑے گا، وہ اپنے بدن کو دیکھے گا، اپنے وجود پہ غور کرے گا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ یقیناً میں کن کن مراحل سے گزرا، اور میری ابتدا کیا تھی اور میری انتہا کیا ہے۔ گویا کہ ان 2 لفظوں کے اندر انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی پوری کہانی بیان کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔